وفات انک میت و انہم میتون۔ روح قدسی کو عالم جسمانی میں اس وقت تک رہنے کی ضرورت تھی کہ تکمیل شریعت اور تزکیہ نفوس کا عظیم الشان کام درجہ کمال تک پہنچے۔ حجۃ الوداع میں یہ فرض اہم ادا ہو چکا۔ توحید کامل اور مکارم اخلاق کے اصول عملاً قائم کر کے عرفات کے مجمع عام میں اعلان کر دیا گیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ سورہ فتح کا نزول خاص صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وفات کی اطلاع دے چکا تھا، اور آپ حکم ربانی فسبح بحمد ربک واستغفر کے مطابق زیادہ تر اوقات تسبیح و تہلیل میں بسر فرماتے تھے۔ آپ عموماً ہر سال رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان آپ پورا قرآن ناموس اکبر کی زبانی سنتے تھے، لیکن وفات کے سال وہ دفعہ یہ شرف حاصل ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مناسک حج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے اعلان بھی فرمایا کہ مجھے امید نہیں کہ آئندہ سال تم سے مل سکوں۔ غزوہ احد کے بیان میں گزر چکا ہے کہ شہدائے احد کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی۔ تمام غزوات میں صرف غزوہ احد ہی ایک ایسا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بے کسی کے ساتھ جان دی، اس لیے ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وقت بھی موجود تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو اپنے فیض دیدار سے مشرف فرمایا اور ان کو حسرت کے ساتھ وداع کیا۔ شہدائے احد جو بل ہم احیاء کے مسردہ جان فراز سے فیض یاب تھے، 8 برس کے بعد آخری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی زیارت سے مشرف کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس زمانے میں ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور اس وقت انگیز طریقہ سے ان کو وداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعضاء کو وداع کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا: میں تم سے پہلے حوض پر جا رہا ہوں، اس کی وسعت اتنی ہے جتنی اعلیٰ سے جفا تک۔ مجھ کو تمام دنیا کے خزانوں کی کنجی دی گئی ہے۔ مجھے خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ مبتلا ہو جاؤ اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون نہ کرو تو پھر اس طرح ہلاک ہو جو جس طرح تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ راوی کا بیان ہے جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے دیتے ہوئے سنا۔ حضرت زید بن حارثہ کو حدود شام کے عربوں نے شہید کر ڈالا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا قصاص لینا چاہتے تھے۔ آغاز علالت سے ایک روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو مأمور کیا کہ وہ فوج لے کر جائیں اور ان شریروں سے اپنے آپ کو انتقام لیں، اپنے باپ کا انتقام لیں۔ آدھی رات کو آپ جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا۔ یہ حضرت میمونہ کی باری کا دن تھا اور روز 4 شنبہ تھا۔ 5 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اظہار عدل و کرم باری باری ایک ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہ 5ویں دن مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرمائیں۔ خلق عمیم کی بنا پر اجازت بھی صاف اور علانیہ نہیں طلب کی، بلکہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر رہوں گا۔ دوسرا دن 5ویں سے 6واں دن حضرت عائشہ کے یہاں قیام فرمانے کا تھا۔ ازواج مطہرات نے مرضی اقدس سمجھ کر عرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ ضعیف اس قدر ضعف
کمزوری اس قدر ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو تھام کر بمشکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لائے۔ آمد و رفت کی قوت جب تک رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے تھے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں درد تھا، اس لیے سر میں رومال باندھ کر آپ تشریف لائے اور نماز ادا کی، جس میں سورۃ والمرسلات عرفاً قرأت فرمائی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ نے پانی برتن میں ڈال کر، گن میں پانی ڈال کر بھروا کر غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا، غش آ گیا۔ افاقہ کے بعد پھر فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے پھر وہی پہلا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل فرمایا اور پھر جب اٹھنا چاہا تو غش آ گیا۔ افاقہ ہوا تو پھر دریافت فرمایا اور لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جسم مبارک پر پانی ڈالا، پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رقیق القلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ کس دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی؟ کئی دن تک حضرت ابو بکر صدیق نے